الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. ہر قسم دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام پوری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار درود و سلام ہو. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس رب العالمین نے سانو سبھاں نو جمعۃ المبارک دے خطبے واسطے آن دی توفیق عطا فرمائی. اس حال کے عرض و سما دی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی تھوڑی. اس رب العالمین نے ہم پر بہت فضل فرمایا. جس رب العالمین نے ہمیں عقید توحید کی سمجھ عطا فرمائی. ایسے بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار کرنا چاہے ہم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس رب العالمین نے ہم کے اوپر بے شمار نعمتیں دی ہیں. انسان اگر اپنے جسم پہ غور کرے تو ایسی ہزارہ نعمتیں نظر آئیں گی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی پوری زندگی سجدے میں گزار دے اور اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے ابتدا میں
یہ بات میں عرض کر دوں، علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں تو ہم پر بے شمار ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں، لیکن اہل سنت کے لوگوں کو حافظ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو آگاہ کیا تھا، فرمایا لوگوں، اللہ کی جو نعمت ہے، عقیدے توحید والی جو نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نعمت مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر عقیدہ توحید مل جائے، فرمایا کائنات کے لوگوں اس مالک کا شکریہ ادا کیا کرو جس رب العالمین نے سب داروں سب چیزوں کو چھوڑ چھڑوا کر اللہ رب العالمین نے اپنے ایک در کا سوالی بنا دیا ہے۔ اس لیے پوری توجہ میرے پر رہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے سچے دل سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس آدمی نے سچے دل کے ساتھ یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، فرمایا اگر اس کے تقاضے پورے کیے، فرمایا داخل الجنہ، اس آدمی کو اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اتنی بڑی عقیدے توحید کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مقام تے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے جو میں آپ حضرات کے پیش کرنے والا ہوں، کہ فرمایا اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھ دی ہے۔ اسلام کی بنیادیں، اسلام کے ستون جو ہے، فرمایا وہ 5 چیزوں پر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا پیارا صحابی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بنیاد کون سی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت ترا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد ادا کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کی چیز کی گواہی دینا۔ جب آدمی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، فرمایا سب سے پہلے ایک رب کو مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے، فرمایا زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے، خالی زبان سے نہیں،
خالی دل سے تصدیق نہیں کرتا، بلکہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو تصدیق کرنا۔ فرمایا عمل بالجوارح، اور آپ نے پھر عمل سے ثابت کرنا۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، مل کے درود ذرا پڑھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر کلمہ توحید اقرار کرنے کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ اللہ کے بڑے اعلیٰ عرفہ بہت اونچے مقام والے انسان بھی ہیں۔ فرمایا یہ سب سے پہلی اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا دوسری وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، ہر حالت میں نماز کو قائم کرنا، خوشی میں نماز پڑھنا، غمی میں نماز پڑھنا، ہر حالت میں اللہ کے اس حکم کو مان کر اور اپنے اوپر اس کو فرض سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ ایک بات اور بھی سمجھو، ایک ہے آدمی عبادت کرتا ہے بطور عادت، ایک آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے عبادت سمجھ کر۔ عادت کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عبادت سمجھ کر، اس کو فرض سمجھ کر جب نماز پڑھیں گے تو آسمان سے آواز ہوتی ہے، فرمایا اے میرے بندے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، یہاں سے دل کرتا ہے گزر جائے۔ اس آدمی کے لیے یہ پیشین گوئی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ ایک آدمی نے مجھے سوال کیا، کہنے لگا نماز قرآن میں تو یہ آیا ہے نماز کو قائم کرو، تقریباً 750 مرتبہ یہ حکم آیا ہے نماز کو قائم کیجئے۔ فرمایا میں نے اس کو بولا میں کیا اللہ نے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، تم نے قرآن پہ غور نہیں کیا، تم نے پیغمبر کی حدیث پہ غور نہیں کیا۔ اعلان کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے، آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کے ذمہ 2 کام ہیں، یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے۔ فرمایا پہلا کام کیا ہے، فصل لربک وانحر، پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی۔ یہ نماز کو معمولی مسئلہ نہ سمجھو، نماز اتنا عظیم تحفہ ہے جس کے بارے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب میں آسمان پہ گیا اللہ نے مجھے بطور تحفہ یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ نماز اللہ نے آسمان کے اوپر بنا کر پیغمبر کو یہ تحفہ دیا ہے، اور پیغمبر کو یہ بہت ایمان تھا، بہت فخر تھا، آپ کو بڑا یہ ہمہ دعویٰ تھا اپنے امتیوں پر یہ اس تحفے کی لاج رکھیں گے۔ لیکن آج کبھی 1 نماز پڑھ رہے، کوئی 2 نماز پڑھ رہے، کوئی 3، ایسے اپنی جیسے ٹائم ملا نماز پڑھ لی۔ فرمایا نہیں، قرآن نے تیسرے مقام پر اعلان فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازی ہلاک ہو گئے، ایسے نمازی برباد ہو گئے۔ نماز پڑھی ہے ہلاکت کیوں؟ نماز پڑھی ہے بربادی کا سبب کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز تو آدمی پڑھ رہا ہے لیکن پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا۔ نماز کو ایسے پڑھو جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری، فرمایا
فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. نماز ایسی پڑھنی چاہیے، ایسی نماز پڑھیے پھر اللہ کے ہاں آدمی کو مقام مل جائے گا. فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. فرمایا صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس امرنا فہو رد. فرمایا جو کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے، ایسی نیکی کرتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے میرے طریقے کے مطابق نہیں، میری سنت کے مطابق نہیں، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور ایک حدیث پہ غور کرو، یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے. نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روایت صحیح بخاری میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے ایک نماز میری مسجد میں پڑھی اس کو 1000 نماز کا ثواب مل جائے گا. لیکن پیغمبر کی موجودگی میں صحابی رسول ہے، عقیدہ بھی درست ہے، مدینہ طیبہ شہر ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے. ذرا بات میری پہ ذرا توجہ کیجئے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر جب فارغ ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، سلام پیش کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. ذرا غور کیجئے، نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی پڑھ رہا ہوں، نماز میرے شیخ صاحب تشریف فرمائے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے امام خطیب بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی عام آدمی نہیں ہے. نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی، تیری نماز قابل قبول نہیں. فرمایا ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ عمل کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ، مجھے نماز سکھلا دو. ہمارے جیسا ہوتا، باتیں کرتا، لے ایسی ایسی باتیں کرتا جو اسلام کے خلاف ہوتی، لیکن اس صحابی کی عظمت کی کیا بات ہے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا کائنات کے لوگوں ایسا ایمان بناؤ جس طرح ایمان صحابہ کا تھا، ایسا ایمان بناؤ، ایسا عقیدہ بناؤ، ایسا یقین بناؤ جس طرح ایمان صحابہ کا تھا. فرمایا کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اللہ آپ کو کامیابیاں سے ہمکنار فرمائیں گے، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرما دیں گے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ اعلان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو حق والے ہیں، جو ہدایت کے اوپر ہیں، یہی لوگ ہیں، مراد صحابہ ہے، یہی لوگ ہیں جو حق والے ہیں، جو راہ جنت کی راستے پر چل رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرما دیا تھا. وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب مجھ پر راضی ہیں، میں ان پر راضی ہو چکا ہوں. ان کی رضا کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے. اس لیے وہ نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی حکم دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
لوٹ جا، تیری نماز قابل قبول نہیں۔ جو نماز پڑھی کہنے لگا حضور مجھے نماز سکھلا دو۔ اجے نیا نیا دیر اسلام میں داخل ہوا، اس ابتدا ہے، اسلام کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکا، فرمایا نماز سکھا دیو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا رکوع سجود سکون سے اطمینان سے کیا کر، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ طریقے کے خلاف ہے، اس لیے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم بھی کرنا ہے۔ نماز قائم کیسے ہوئے گی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی تو حدیث میں آتا ہے یہ نماز آدمی کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اس نے میری حفاظت کی، اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اگر نماز پیغمبر کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے، فرمایا یہ نماز دعا کرتی ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس نے میری حفاظت فرمائی۔ اور بالکل اندے برعکس فرمایا اگر نماز سنت کے مطابق نہیں، خشوع خضوع والی نہیں، فرمایا نماز پڑھیے نماز بد دعا کر رہی ہے، اللہ اس آدمی کو برباد کر دے جس نے مجھے برباد کیا۔ اس لیے نماز ایسی پڑھو جو دعا کا باعث بنے، جو تمہارے لیے دعا کرے کہ ایسی نماز پڑھو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو محدود رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اللہ رب العالمین عطا فرما دیں گے۔ اس لیے نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز میں طریقہ مصطفیٰ کا۔ آگے اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ زکوٰۃ کو اللہ کا حکم مان کر اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں یتیموں کو دیتے رہنا۔ فرمایا وَالْحَجِّ، اور زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو۔ فرمایا وَصَوْمِ رمضان، سال کے بعد ایک مہینے کے روزے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، فرمایا یہ تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز پڑھ رہا ہے آسمان والا خوش ہو رہا ہے، اور اس آدمی کو جنت کے انعام اعمال میں جنت کے رجسٹر پر اس کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اس آدمی کو نماز کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن نماز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی تے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دنیا اور آخرت دیاں اس آدمی کو اللہ کامیابیاں ہمکنار فرمائے گا۔ نماز فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے کیا حکم ہوا؟ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ، اور فرمایا علیکم بالجماعہ، آپ نے فرمایا لازم پکڑو جماعت کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز ہے جو آدمی کے لیے دعا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ، آخری بات سنو ذرا توجہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی آیا، نماز جماعت ہو چکی ہے، آتا ہے امام صاحب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، ذرا امام صاحب خطبے میں مصروف ہیں، اس آدمی کو ذرا جلدی ہے، اینج کونے میں نظر ماری، مسجد کے کونے میں دیکھتا ہے ایک نبینا آدمی بیٹھے، غور سے آخری بات ذرا غور سے توجہ سے سنیں، ایک کونے میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے، وہ آنکھوں سے نبینا ہے،
اس سے مسئلہ پوچھتا ہے، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ فرمایا پوچھ۔ کہنے لگا جماعت سے رہ گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ ذرا بات توجہ سے سننا۔ وہ نبینا آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے اس نے 3 سوال کیے ہیں جن کا وجود شریعت میں بھی موجود ہے۔ پہلا سوال، کیا کرتا ہے نبینا آدمی؟ کیا تم بیمار تھے؟ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کو یہ نبینا آدمی پوچھ رہا ہے، کیا تم بیمار تھے؟ کہنے لگا بیمار تو نہیں تھا۔ فرمایا کیا تم مسافر تھے؟ کہنے لگا مسافر بھی نہیں ہوں۔ فرمایا کیا تم سوئے تھے؟ کہتا نہیں۔ جب یہ 3 جواب دیے نہیں، تاریخ میں لکھا ہے یہ نبینا آدمی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کہنے لگا تم بیمار بھی نہیں ہو، تم مسافر بھی نہیں ہو، اور تم سوئے بھی نہیں ہو، تو جماعت کیسے نکل گئی؟ اور شریعت نے بھی یہ 3 عذر بیان کیے ہیں جماعت سے پیچھے رہنے کے۔ آدمی سویا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، جب اٹھے، جب بیدار ہوئے نماز ادا کر لے۔ بیمار ہے جیسے ممکن ہے ویسے نماز ادا کر لے۔ مسافر میں، سفر میں ہے، مسافر ہے جیسے جمع کا شریعت میں وجود ہے، جیسے ممکن ہے ویسے پڑھ لے۔ یہ 3 عذروں کے علاوہ جماعت کو چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے، اسلام اجازت نہیں دے رہا۔ ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہمارے دوست آ گئے، ہم ان سے باتیں کرتے رہے، جماعت نکل گئی۔ ہم اپنی آفس میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی گپے میں مصروف رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایسا ایمان نہیں تھا جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ فرمایا یہ 3 عذر ہے جو شریعت نے بیان کیے ہیں۔ یہ آدمی، نبینا آدمی ہوش میں آیا، پھر یہ 3 سوال کیے، پھر بے ہوش ہو کے گرا۔ اور حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھو، عبداللہ ابن مکتوم کا معروف واقعہ ہے، پیغمبر علیہ السلام سے 6 مرتبہ اجازت مانگتا ہے کہ حضور فردی نماز رکھ کر پڑھ لوں، مسجد نبی کے آنے میں راستہ دشوار ہے، لے کے میرا ساتھ مجھے ہاتھ پکڑ کر لانے والا کوئی نہیں ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق آپ نے اجازت دی، چند قدم آگے گیا، آپ نے بلایا، فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہنچتی؟ فرمایا نام پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ اور صحابی رسول نے اعتراض نہیں کیا، پیغمبر کی بات کو سینے پر رکھا اور اپنے ماتھے کے اوپر رکھ کر اس پہ عمل کیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اس دن کے بعد جس دن پیغمبر علیہ السلام سے یہ 6 مرتبہ اجازت مانگتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ پھر صحابی رسول کا عمل دیکھو، صحابہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد یہ عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی صبح کی آ کے اذان پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے اور عبداللہ ابن مکتوم یہ بھی تشریف فرما، صحابہ کہتے ہم کہتے آصبح صبح ہوگی، ابن مکتوم یہ نبینا صحابی صبح کی اذان پڑھتا ہے، پہلے جماعت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جب پیغمبر نے اجازت نہیں دی تو پھر ایسی جماعت کو لازم پکڑا، مؤذن رسول بن گیا۔ اس لیے فرمایا نماز پیغمبر کے طریقے کے مطابق، نماز خشوع اور خضوع کے مطابق اور عقیدے توحید کے ساتھ نماز پڑھو گے، فرمایا کل قیامت والے دن یہ تمہارے لیے روشنی بن جائے گی، نجات کا سبب بن جائے گا، یہ برہان اور تمہارے لیے دلیل بن جائے گی۔ یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ
پکڑ کر تمہیں جنت میں لے جائے گی. وما علینا الا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.